بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہا جاتا ہے اور اس سفر کا نام اسراء ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا اوپر تک لے کے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی متعدد نشانیاں بھی دکھلائی گئیں، کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں بھی کروائی گئیں، اور آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور نمازوں کے علاوہ 2 اور تحفے دیے گئے، یعنی ٹوٹل 3 تحفے آپ کو ملے۔ یہ جو مسجد اقصی سے لے کر کے آسمانوں تک کا جو سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء اور معراج کے متعلق اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیث کا، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء اور معراج کروایا گیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء، یہ بھی جسمانی طور پہ، اور بیداری کی حالت میں کہ آپ جاگ رہے تھے، نیند یا خواب نہیں تھا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر معراج ہے، یہ بھی بیداری کی حالت میں آپ جاگ رہے تھے اور جسمانی طور پر آپ کو کروایا گیا، روحانی طور پر یا نیند کی حالت میں نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں والمعراج حق، یعنی معراج برحق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه فی الیقظة الى السماء ثم الى حیث شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی، اور آسمان تک، بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم فرمائی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا چاہا وہ آپ پر وحی کی۔ اسراء کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان سورہ اسراء 15 پارے کے شروع میں ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا، اس لیے ہم انہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ البتہ عربی زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اظہار اور تعجب یا اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت جو راتوں رات طے کرا دی، جو اس وقت 40 راتوں میں طے کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو اسلوب بیان ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرائی گئی، وگرنہ اگر یہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر ہوتا تو یہاں پر لفظ سبحان کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ عبد فرمایا ہے، یعنی اسے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے رسول ہی و بنبی نہیں کہا، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدی کہا، یعنی نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ سیر کروائے، یہاں پر کسی کو اشکال نہ رہتا، لیکن لفظ عبد بولا۔ یہاں عقیدے کی بھی اصلاح کی کہ جو لوگ نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں، وہ بھی اپنے کان کھول کر کے سن لیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ نبی اور رسول تو بعد کا مقام ہے،
لیکن پہلے بندے والا یہ جو عظمت والی یہ صفت ہے اس کی نشاندہی فرمائی۔ تو لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ یعنی بعبدہ جسم پر بھی اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، کیونکہ بندے کے اندر یہ چیز ہے، نہ کہ صرف روح پر۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس بات پر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں اسراء اور معراج کے شرف سے نوازا گیا۔ اگر یہ کوئی خواب ہوتا یا نیند کی حالت میں ہوتا تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہوتا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب، اپنا یہ عمل، اپنا یہ معجزہ لوگوں کو بتلایا، اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ کے کافر اس کو جھٹلاتے نہ، لیکن جب اس کو حقیقی طور پر بتلایا تو کفار نے جھٹلایا، کفار مکہ نے تکذیب کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ خواب نہیں تھا، بلکہ آپ حقیقی طور پر اپنی جسمانی اور اپنی بیداری کی حالت میں آپ نے اس کو کیا۔ اگر جسمانی طور پر یہ ہے تو پھر مکہ والوں کی تکذیب وہ بنتی ہے کہ وہ نبی کو نبی مانتے ہی نہیں، اس لیے تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیا یعنی بیت المقدس تک کا سفر 40 راتوں کی بجائے کچھ لمحے میں کر لیا، یہ لوگوں کے لیے حیرت اور تعجب کی بات تھی۔ اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو جھٹلانے پہ تل گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ من ان الاسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك، کہ اگلے پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اسراء کروایا گیا، جیسا کہ قصہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر سوار ہونا، اوپر جانا وغیرہ جیسے امور سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں جلد 3 صفحہ 113-14 پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ منکرین حدیث جو معجزہ اسراء اور معراج کی کہانی قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا، واقعہ معراج نہیں۔ اور یہ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کھلم کھلا ثبوت ہے، کیونکہ واقعہ معراج، واقعہ ہجرت رات کے کچھ حصے میں مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر کئی دن لگے تھے، اور اس کا آغاز رات کے وقت نہیں بلکہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ہوا تھا۔ آپ رات کو غار ثور میں گئے تھے، لیکن ہجرت جو آپ نے شروع کی وہ دوپہر کے وقت شروع ہوئی، اور ویسے بھی اس وقت مسجد نبوی موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ مدینہ ابھی گئے ہی نہیں تھے، آپ تو مکہ میں تھے، تو مسجد نبوی کیسے بن جاتی آپ کے جانے سے پہلے؟ بلکہ آپ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، پہلے مسجد قباء بنائی اور پھر آپ نے جا کر کے مسجد نبوی بنائی، تو معراج کی رات میں کہاں سے مسجد نبوی آ گئی؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ جا کر کے اس کو تعمیر کیا۔ اور یہ صورت جو ہے سورہ اسراء، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے، لہذا اس میں مکی زندگی میں پیش آنے والے واقعے کو ہی مراد لیا جائے گا۔ مدنی زندگی میں بنائے جانے والی مسجد کا ذکر مکی صورت میں کیسے آ سکتا ہے جو مکہ میں نازل ہوئی؟ تو یہ لوگوں کے اندر یہ جو شبہ ہے کہ واقعہ معراج حقیقت نہیں بلکہ یہ ہجرت والا واقعہ تھا، یہ غلط ہے، بلکہ واقعہ معراج یہ صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اور بیداری کی حالت میں آپ جاگ رہے تھے کروایا گیا۔ اسی میں تو لوگوں کا اختلاف تھا کہ ایک انسان، ایک عبد جو ہے وہ اتنا لمبا سفر چند سیکنڈ میں یا چند تھوڑے وقت میں کیسے کر سکتا ہے؟ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یہ پیش کب آیا، ہم پچھلے 2-3 درس پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ صحیح بات یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ یہ ربیع الاول میں پیش آیا اور ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ البتہ یہ رجب میں یا رجب کی 27ویں رات میں پیش آیا، ایسی کوئی بات کسی صحیح روایت سے نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی اپنی تعویلات جو لوگ کرتے ہیں ان سے بچنے کی،
اور حق بات کو بیان کرنے اور اس کو قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔